وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 163 میں سورۃ الحاقہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خذوہ فغلوہ. کلمت خذوہ میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخر میں حرف الہاء پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت فغلوہ یہاں حرف الغین ہے اور غین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف اللام پہ تشدید ہے لہذا ہم لام کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. آخری میں حرف الہاء پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے لہذا ہمیں ہاء کو ظاہر کرنا ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. کلمت ثم میں حرف الثاء کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر یہاں میم پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت الجحیم میں حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کلمت صلوہ میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے. لام کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور آخری میں حرف الہاء پہ رکیں گے تو اسے ظاہر کریں گے. ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. کلمت سلسلہ میں حرف اللام پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں تاء مدورہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الدال ہے. کلمت ذرعها دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا لہذا ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. سلسلۃ ذرعها. کلمت ذرعها میں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ دال پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف العین پہ پیش ہے اور ہا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت 70 میں یہاں با پہ جزم ہے تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. 70. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت ذراعا میں یہاں را پہ زبر ہے اور اس کے بعد مد الف ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم اور کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. ذراعا. آخری میں حرف العین پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فاسلکوہ فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. ذراعا فاسلکوہ. کلمت فاسلکوہ میں یہاں سین ساکن ہے تو ہم سین کو ہمزے سے پڑھیں گے اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. فاسلکوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انه كان لا يؤمن بالله العظيم.
کلمت انہو یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ آخر میں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ انہو کان۔ کلمت باللہ یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے ترقیق، یہاں ہمیں لفظ الجلالہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے پہلے والے حرف کے نیچے با کے نیچے زیر ہے۔ باللہ۔ کلمت العظیم میں حرف الضو ہے، اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو میم پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کلمت یحض یہاں حرف الضاد ہے، اور ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے۔ کیونکہ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ ضاد پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر بھی پڑھنا ہے۔ کلمت طعامی یہاں حرف الطو ہے، تو بھی حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت المسکین میں سین ساکن ہے، تو ہم سین کو ہمزے سے پڑھیں گے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ۔ کلمت ہا ہونا یہاں ہا پہ کھڑا زبر ہے اور آخری میں بھی مد ہے، تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے۔ ہا ہونا۔ کلمت حمیم کے آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے، اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت ولا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ حمیم ولا، اور ہم کلمت حمیم پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ۔ کلمت طعام کے آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت الا۔ الف حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ طعام الا۔ کلمت غسلین میں حرف الغین کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور ہم حرف السین کو ہمزے سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ کلمت یأکلہ یہاں کاف پہ اور لام پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ ہا پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے، یہ مد صلہ کبرا ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ یأکلہ الا۔ کلمت الخاطئون میں خا ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے، کیونکہ یہاں مد الف ہے اور خا حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہمیں خا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ الخاطئون لا یأکلہ الا الخاطئون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔